اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک و اسعدنی بتقویک ولا تشکنی بمعصیتک وَاغْفِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ۔ توفیق پروردگار سے دعائے رفع کا خلاصہ جاری تھا کہ امام فرما رہے ہیں کہ محاسبہ مقام خشیت ایک خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہو۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 13 میں بس ہم یہ جان لیں کہ سعادت حقیقی کے واصل اگر ہم ہیں تو وہ تقوی کے ذریعے ہیں۔ واصل ہم بنیں گے تقوی کے ذریعے۔ کامل تقوی یہ ہے کہ انسان کہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے سارے اعمال، میری زندگی، میری موت خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ اس امام ان جملوں میں فرما رہے کہ خدا بندہ اگر تجھ سے دور ہو جائے تو پستی میں گر جاتا ہے، مقام خشیت سے دور ہو جاتا ہے، تیری تعظیم سے دور ہو جاتا ہے، ناپاکی سے خوف نہیں کھاتا۔ جو مقام خشیت تک پہنچے، تقوی تک پہنچتا ہے، ناپاکی سے دور ہوتا ہے، تیری طرف کامل طور پہ راغب ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام؟ فرما رہے ہیں اللہم اجعلنی اخشاک، خدا مجھے مقام خشیت تک پہنچا دے، کأنی اراک، کہ میں گویا تجھے دیکھوں، تیرا مشاہدہ کروں، مقام مشاہدہ تک پہنچوں، مقام وصل تک پہنچوں۔ وَأَسْعِدْنِي، اور مجھے سعادت دے کہ میں تیرا متقی بنوں، تیرا تقوی اختیار کروں۔ مجھے شکی نہ بنا، میں معصیت کرنے والا بنوں، تیری معصیت کروں، اور تیری قضا پہ وَاغْفِرْ لِي، میرے لیے اختیار کر اپنی قضا، وبارک لی، اور مبارک کر میرے لیے اپنی قدر۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ لم تخرجنی رأفتک بی ولطفک لی، خدا تیرا احسان اور رعوفیت میں مجھ سے کبھی کم نہیں ہوئی کہ تو نے مجھے کفر کے پیشواؤں کی حکومت میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اسلامی حکومت میں پیدا کیا، رسول خدا کی حکومت میں پیدا کیا۔ بس امام یہ جملے فرما رہے کہ خدا میں تیرا مشکور ہوں کہ مجھے اسلامی حکومت میں پیدا کیا، جاہلیت کو رسول خدا کے وجود سے تو نے ختم کیا، اس کے بعد مجھے پیدا کیا۔ دین الہی شجرہ طیبہ ہے اور حکومت اسلامی اس کا میوہ ہے، اس دین کا میوہ ہے، اور حکومت اسلامی ہے دین کو محفوظ رکھنے والی، دین کی حفاظت کرتی ہے، حق کو تباہ نہیں ہونے دیتی، بس احکام الہی جاری ہونے کا باعث اسلامی حکومت ہے، جاہلیت مٹ جانے کا باعث اسلامی حکومت مدنی حکومت ہے، جس کی وجہ سے جاہلیت ختم ہوئی، فتح مکہ ہوئی، اور ظالموں کی جڑ اسلامی حکومت سے کٹتی ہے۔ بس امام شکر بجا لا رہے ہیں کہ خدا سب سے بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ میں اسلامی حکومت میں پیدا ہوا، رسول خدا کی حکومت میں پیدا ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے۔ 29 ذی-القعدہ کو مناسبت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ابن عمار کہتے ہیں کہ میں 2 سال مدینے میں علی ابن جعفر کے درس میں تھا، 2 سال میں نے درس پڑھا علی ابن جعفر سے۔ علی ابن جعفر اپنے بھائی موسیٰ ابن جعفر سے جو بھی سنا تھا وہ ہمیں بتاتے تھے، وہ نقل کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو بھی علی ابن جعفر نے سنا تھا وہ ہمیں بتاتے تھے، وہ نقل کرتے تھے، امانتاً صحیح خیانت نہیں کرتے تھے۔ ہم اسے لکھتے تھے، ہم اسے یاد کرتے تھے۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ ایک دن
ہم پڑھ رہے تھے درس کے دوران، ایک بچہ آیا. جب بچہ آیا تو یہ درس کے دوران ہی علی بن جعفر ہمارے استاد اٹھے بغیر چپل، ابا بھی گر گئی ان کی، چپل بھی نہیں پہنی، اور اس بچے کا استقبال کرنے گئے اور ان کے ہاتھ کو چوما اور ان کی تعظیم کی. دور سے بچے نے کہا کہ چچا جان آپ بیٹھ جائیں. تو علی بن جعفر نے کہا کہ میں کس طرح بیٹھوں جب تک آپ کھڑے ہیں، میں کیوں بیٹھوں کیوں. ٹھیک، بس گفتگو ہوئی، ان دو حضرات کے درمیان گفتگو ہوئی اور وہ بچہ چلا گیا. تعظیم کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ودا کیا اور ہمارے پاس آ کے درس دینا شروع ہو گئے. تو ہم نے پوچھا، عرض کی کہ آپ نے اتنا احترام کیا ان کے لیے، وہ بچہ ہے اور آپ بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، اور وہ آپ کو چچا بلا رہا تھا. بس وہ آپ کا بھتیجا تھا. آپ چھوٹے کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اتنے خاضے. فرمایا کہ خاموش رہو. اس کے بعد علی بن جعفر نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ گھمائے اور کہا کہ خدا کی قسم، میری یہ داڑھی سفید ہے لیکن میرے پاس مقام امامت نہیں ہے. لیکن یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ لائق ہے کہ مقام امامت تک پہنچے، اور یہ مقام امامت تک پہنچا ہے. بس کوئی اعتراض ہم نہیں کر سکتے. جو مقام امامت پہ ہے اس کے لیے اٹھنا لازمی ہے، اس کا احترام کرنا لازمی ہے، اس کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کے ان کا ہاتھ چومنا لازمی ہے. امام تقی علیہ السلام نے، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں امام مقام امامت تک پہنچے، اس دوران امام نے علم کے ذریعے ثابت کیا کہ میں امام. علمی مناظرے ہوئے، یحییٰ ابن اقسم کے مناظرے، کہ ہمارے نوجوان ان مناظروں کو ضرور پڑھیں کہ جس مناظرے میں امام نے اخلاق، اتحاد، سب چیزوں کو مد نظر رکھا، برہانات کے ذریعے دوسرے کی دلیل کو رد کیا، نہ کہ مغالطوں کے ذریعے. اور امام نے علمی مناظرے کر کے خود کو امام منوایا. یہ بہت بڑا کمال ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.